الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگوں، پچھلے ہفتہ نماز سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آئی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ نماز ہی سے متعلق آج بھی چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں کہ اس اسلام کے اندر، مذہب کے اندر نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز میں کامیابی رکھی ہے اور اگر کوئی محتم بالشان ہے تو اسے نماز کہتے ہیں۔ نماز اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے۔ اعمال کے اندر نماز سے افضل کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عبادتوں میں اور بھی عبادات ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور بھی دیگر عبادات ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، لیکن جو مقام اور مرتبہ اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے وہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے۔ نماز کے اندر شروع سے لے کر کے آخر تک انسان جب نماز میں مشغول ہوتا ہے، اللہ اکبر جب کہہ کے نیت باندھتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر نیت باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو چیزیں اس کے لیے حلال تھی لیکن اب وہ نیت باندھ چکا ہے، اب جائز چیز بھی اس کے لیے ناجائز ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز پڑھتا رہے اور کھانا چاہے، پینا چاہے، بولنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ عام حالات میں کھانے کی اجازت ہے، انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، لیکن جو ہی جب انسان نیت باندھ لے تو وہ جائز چیز بھی ناجائز بن جاتی ہے۔ اب تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اب اللہ رب العالمین کے دھیان میں، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ میں انسان مشغول ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی ذات سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے، اب آپ کی ذات ہی ہے، سب کچھ ہے۔ انسان اس بات کا تصور کرے کہ انسان نماز میں کیا پڑھتا ہے۔ ان سب چیزوں کو انسان جب تصور کرے تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً نماز صرف عبادت ہی نہیں ہے۔ اگر نماز کو دوسری رخ سے دیکھا جائے
تو اس کے اندر بے شمار فوائد بھی ہے، لیکن ہمیں چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر کے اسے کرنا ہے، ورنہ اگر میڈیکل سائنس کے لحاظ سے، سوشل سائنس کے لحاظ سے، طبی لحاظ سے بھی اگر نماز کو دیکھا جائے تو بے شمار فوائد ہے۔ انسان جب رکوع کرتا ہے، انسان جب کھڑا رہتا ہے، کھڑا رہنے کا کیا فضیلت ہے اور سوشل سائنس کے لحاظ سے کیا اس کا فائدہ ملے گا، ہر چیز کتابوں کے اندر کیا موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو یہ سب چیز نہیں، ہمیں تو شریعت کا حکم سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن ہاں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بے شمار وہ نقصانات سے، بے شمار بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ جو بیماری اسے لگ سکتی تھی وہ سجدے کی حالت میں وہ بیماری نہیں لگ سکتی ہے، جو بیماری اسے انسان کے جسم میں لگ سکتی تھی رکوع کرنے سے وہ بیماری نہیں لگتی ہے، جو بیماری اسے لگ سکتی تھی انسان کا 1-2 منٹ 3-4 سیکنڈ کھڑا رہنے سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ، یہ بے شمار فوائد ہے۔ انسان جب نماز بھی پڑھے اسے ہر اعتبار سے فائدہ ملے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیاب ہے وہ لوگ، بامراد ہے وہ لوگ انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے انسان بالکل دھیان سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے، انسان بالکل ہاتھ باندھ کر کے گویا کہ وہ اپنے آپ کو اقرار کر رہا ہے، میں مجرم بن کر کے آیا ہوں، میں گناہ گار بن کر کے آیا ہوں، میں آپ کے دربار میں آ کر کے کھڑا ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی گندا انسان نہیں، مجھ سے بڑا کوئی گناہگار انسان نہیں ہے۔ رب العالمین آپ کی ذات تو وہ ذات ہے جو بے انتہا گناہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ آپ میرا بھی گناہ معاف کر دیجئے، آپ مجھے بھی بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یہ انسان نماز کے اندر یہ ساری چیزیں ملتی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آگے اللہ رب العالمین نے اور بہت ساری صفات کو بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے کیا دیں گے؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرے تو وہ جنت الفردوس کا سوال کرے، اس لیے کہ جنت الفردوس تمام بالا خانہ کے اندر سب سے اونچا اور اعلیٰ درجے کا چیز ہے جنت الفردوس۔ اللہ رب العالمین کسے دیں گے؟ اللہ رب العالمین انہیں دیں گے جو انسان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو لوگ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت دیں گے، اور جنت ہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا جنت عطا فرمائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت کے لیے وہاں داخل کر دیا جائے گا پھر وہاں سے اسے نکال کر کے کہیں اور جگہ بھیج دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ایک مرتبہ بندہ کو جب جنت الفردوس عطا کر دے گا پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر چھوڑ دے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ انسان وہیں رہے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ کس کی ہے؟ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو نمازوں کی فکر کرنے والے ہیں۔
اسی طریقے سے سورۃ المعارج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ لوگ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی فکر کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، اسے ایسے اعلیٰ درجے کے باغات ملیں گے، ایسا شاندار جنت اللہ انہیں عطا کرے گا، مکرمون جو قابل قدر ہوگا، جو معزز اور مکرم ہوگا۔ ایسی چیز کا مل جانا، کوئی اور چیز انسان کو ملے یا نہ ملے، اگر انسان کو جنت مل جائے اور جنت میں بہترین مقام اور ٹھکانہ مل جائے، یہ انسان کے کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ کس چیز پر دیں گے، کیا چیز کرنے سے دیں گے؟ نمازوں کا اہتمام کرنے سے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ جو انسان نمازوں کا فکر کرے گا اسے یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اب آئیے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو بے نمازی ہیں، اس کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں بھی سنتے چلے جائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، بلکہ اس سے پہلے حدیث میں سناتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، اگر دونوں کے درمیان کوئی فرق کرنے والی چیز ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے، دوسرا غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وہ نماز ہے۔ اگر زندگی میں نماز ہے تو آپ سمجھیے یہ مسلمان ہے، اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے، اسے مسلمان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے تو گویا کہ وہ پکا سچا مسلمان ہے، اور جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے وہ نماز سے اعراض کرتا ہے، نماز میں اسے دھیان نہیں لگتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ اسے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، وہ گویا کہ وہ کافر ہو گیا، گویا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، تینوں ائمہ کا قول یہ ہے جو انسان جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے، وہ واجب القتل ہے، اسے اگر مسلمانوں کا حکمران ہو تو ایسے انسان کو قتل کر دینا چاہیے جو بلا کسی عذر کا نماز چھوڑتے ہیں۔ ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسلک یہ ہے جو آدمی بلا کسی عذر کا نماز چھوڑ دے اسے قتل تو نہیں کیا جائے گا، اسے جیل خانے میں بھیج دیا جائے گا، اسے جیل میں چھوڑ دیا جائے گا، چاہے تو وہ نماز پڑھنا پھر شروع کر دے، چاہے وہ زندگی وہیں ختم کر دے، کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے کہ انسان اس کو ہلکا سمجھ کر کے، انسان اس کو منمانی سمجھ کر کے پڑھ لے چھوڑ دے، نہیں۔ انسان کی زندگی میں نماز آ گئی ہے، اسے ہر چیز مل گئی ہے۔ اگر کوئی انسان بڑا وکیل ہے، آپ کی وکالت سر آنکھوں پر، اگر کوئی انسان بڑا ڈاکٹر ہے، آپ کی ڈاکٹری سر آنکھوں پر، اگر کوئی بزنس مین ہے تو آپ کی بزنس مین سر آنکھوں پر، اگر کوئی ماسٹر اور ٹیچر ہے، کیا کوئی بڑے عہدے کا ملازم ہے، آپ سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن اگر آپ کو التحیات نہیں آتا ہے، اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا ہے، اگر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں
نہیں ہے تو آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ شریعت کے نزدیک نہیں ہے۔ آپ کو دنیا چاہے کچھ بھی کہہ دے لیکن شریعت آپ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ کو یہ بات سننے میں اچھا نہیں لگے گا لیکن ہماری مجبوری ہے، کہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں نماز لے آئیے، سارے مسئلوں کا حل ملے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز آ گئی ہے، ساری بیماریوں کا شفا رب نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے رب روزی دیتا ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے رب العالمین چہرے کی نور کو بڑھا دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کے اوپر ہے، نماز چھوڑنے سے اس کا انجام برا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، تم لوگ یہاں جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ارے کس چیز نے تمہیں آنے پر مجبور کیا ہے؟ آپ تو دنیا میں بہت عیش و عشرت میں رہتے تھے، آج یہاں جہنم کے ایندھن میں کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وہ کون سا جرم تھا؟ وہ کون سا پاپ تھا؟ وہ کون سے گناہ تھے؟ وہ کون سے معصیت تھے جس کو تم نے دنیا میں کیا ہے کہ جس کو رب نے تجھے دوزخ میں بھیج دیا ہے؟ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تھی، کیوں آئے ہو؟ وہ جہنمی لوگ کہیں گے لم نک من المصلین، ہاں ہم دنیا میں وہ لوگ تھے جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی گپ شپ کرتے تھے۔ ہم جب دین کی باتیں ہوتی تھی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے، جب دینی مجلس لگتی تھی ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، جب جمعہ کی تقریر ہوتی تھی ہم اپنے اڈوں میں رہتے تھے، اپنے دکانوں میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے، وَتَأْتَانَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی ہے۔ تو جہنمی جب جہنم میں جائے گا اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب نماز کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پوچھا تو جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تو اس کا سوال کا جواب یہی دیں گے، ہم نمازوں کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے۔ نوجوانوں مسلمانوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے۔ یہ جرم آپ کو جہنم میں لے جائے گا، یہ گناہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، یہ آپ کا گناہ آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا، یہ چیز آپ کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اگر انسان اب بھی نہ مانے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ آئیے پھر ایک اور آپ کے سامنے بات نقل کرتا ہوں۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور وہاں پر جب انسان مرتا ہے مرنے والوں کی کیفیت کا تذکرہ کرتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ مرض الموت میں، وفات میں وہ قریب ہوتا ہے، تو پھر اس وقت کہا جاتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ارے ایسا لگ رہا ہے یہ تو جا رہا ہے، کیا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی دم درود کرنے والا، ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی معالج، ہے کوئی طبیب جو آ کر کے اس کا جان بچا لے؟ اس کی جان حلق تک آ گئی ہے، اس کی روح حلق تک آ گئی ہے لیکن نکل نہیں رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے،
دوست بھی پریشان ہے، گھر والے بھی پریشان ہے، عزیز و اقارب بھی پریشان ہے۔ کبھی اس ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، کبھی اس مسجد کے امام کو بلایا جاتا ہے، کبھی اس مسجد کے خطیب کو بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ، دیکھو اسے کیا ہو رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، یہ تڑپ رہا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب انسان مرنے لگتا ہے اس وقت اپنی پنڈلی کو دوسری پنڈلی پر چڑھاتا ہے تاکہ روح آسانی سے نکل جائے، تاکہ جان آسانی سے نکل جائے۔ وہ تڑپتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى۔ یہ کون ہے ایسا آدمی؟ فرمایا جنہوں نے دین کی بات کی تصدیق نہیں کی، وَلَكِنْ صَلَّى، اور نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ بے نمازی تھا۔ آگے فرمایا ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى، کہ اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ رب العالمین نے 4 مرتبہ ہلاکت بربادی کو فرمایا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ کس کے لیے؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو بے نمازی ہے۔ معلوم یہ ہوا بے نمازی کی جان آسانی سے نہیں نکلے گی۔ رب کا قرآن کا فیصلہ سن لیجئے، دل کے اندر ہاتھ رکھ کر کے سوچ لیجئے، جو انسان بے نمازی ہے رب العالمین ایسے انسانوں کی جان کو آسانی سے نہیں نکلنے دیتا ہے، پریشانی میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع۔ اب وہ انسان کون ہے؟ اول تو یہ ہے کہ وہ تصدیق نہیں کرتا ہے، جن کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر وہ دنیا میں رہتا ہے تو وہ اکڑ کر کے چلتا ہے۔ آج کے دور کے مطابق ہاتھ میں بڑا موبائل، بہترین گاڑی لے کر کے گھومتا ہے، پھرتا ہے، ادھر ادھر موج مستی کرتا ہے۔ ایسے انسان جو گھمنڈ کے اندر چور ہے، تکبر کے اندر ملوث ہے، ایسے انسان کی جان آسانی سے نہیں نکلے گی۔ یہ بے نمازیوں کا انجام ہے جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، تقاضا اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نماز لے آئے، اپنی زندگی میں نماز کو پکڑ لے، کامیابی آپ کا ہاتھ میں ہے۔ آئیے پھر نمازوں کا اہتمام اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے کس انداز سے کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، لمبی حدیث ہے، صرف اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے، غزوہ ذات الرقاع کے لیے ہم نکلے آپ کے ساتھ۔ چنانچہ ایک مسلمان نے ایک مشرک کے لڑکی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اس مشرک نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کو میں قتل نہ کر دوں، کسی ایک کا خون نہ بہا دوں، میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں، مجھے چین نہیں آ سکتا ہے۔ وہ مشرک اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا، آپ کے نشانات قدم پر وہ چلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ پر قیام کیا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تمام صحابہ بھی وہاں پر رک گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کون نگہبانی کرے گا؟ رات کا وقت ہے، تم میں سے کون پہرا دے گا؟ ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی، دونوں نے کہا یا رسول اللہ اس کام کے لیے ہم دونوں تیار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں پہاڑ کے وادی کے پاس تم دونوں چلے جاؤ۔ چنانچہ دونوں صحابی گھاٹی کے پاس چلے گئے اور دونوں نے آپس میں طے کیا کہ کچھ رات ہم جاگیں گے، تم پہرا دینا، کچھ رات ہم جاگیں گے، آپ پہرا دینا۔ اس طریقے سے دونوں صحابی آپس میں بات کرنے لگے۔ بات کرنے کے بعد مہاجر لیٹ گئے، سو گئے۔
انصاری صحابی کھڑے ہو کر کے نماز میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اس مشرک نے دیکھا اور پہچان گیا کہ یہ وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلوں میں سے ایک آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک تیر مارا، تیر مارنے کی وجہ سے وہ نماز میں مشغول رہے، نماز کو چھوڑا نہیں، نماز کو توڑا نہیں۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا، تیروں کو نکالا لیکن نماز کے اندر مشغول رہے۔ اس کے بعد سجدہ کیا، رکوع کیا۔ رکوع کرنے کے بعد اس مہاجر نے انصاری کو دیکھا کہ انصاری کے جسم پر تو خون بہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، سبحان اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے، تو نے مجھے پہلے ہی تیر کے وقت کہیں نہیں اٹھایا۔ تو اس نے جو اس پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آج وہ جملہ میں آپ کے نقل کرتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا کنت فی سورۃ اقرؤها فلم احب ان اقطعها، میں نماز کو اور کیسے چھوڑ دیتا، میں نماز کو کیسے توڑ دیتا، میں ایسی تلاوت، ایک سورت کا تلاوت کر رہا تھا، میں جی نہیں کر کیا کہ میں نماز کو چھوڑ کر کے آپ کو میں بیدار کروں۔ یہ طرز زندگی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، کہ تیروں کی بوچھار ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز کے اندر مشغول ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے، مسئلے کی بات ہے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، خون نکل کر کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال ہوگا اس انصاری صحابی نے تو اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، جواب اس کا یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلا، یا پھر بات یہ ہے کہ وہ اس قدر منہمک تھے اللہ کی یاد میں، نماز میں، کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے وہ نماز کے بعد انہیں پتہ چلا ہوگا۔ یہ جواب دیا جاتا ہے، ورنہ بہرے کے خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل تینوں کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے امام کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرے کے صحابہ کرام کی زندگی میں نمازیں اس اہمیت کے ساتھ تھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابی رسول ہے، آخری وقت میں ان کی آنکھ کے اندر بیماری لگ گئی، ان کی آنکھ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کی آنکھ بنائی گئی تو کچھ دنوں کے لیے آپ کو نماز نہیں پڑھنا پڑے گا، آپ کو پانی آنکھ میں لگے گی تو یہ آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں یہ گوارا تو کر لوں گا، یہ میں برداشت کر لوں گا کہ میری آنکھ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھ سے ایک وقت نماز چھوٹ جائے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی میں نماز تھی۔ آج سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے یہ ہے مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو پھر سیکھنے میں ارے شرم کیوں آتی ہے؟ اگر آپ کا بال لمبا ہے، بال بنوانے کی ضرورت ہے، آپ نائی کے دکان میں جاتے ہیں، کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کی جوتا ٹوٹ گیا ہے، موچی کے پاس سلوانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز خریدنے کی ضرورت ہو، آپ جاتے ہیں، خریدتے ہیں۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو پھر اماموں کے پاس آتے کیوں نہیں ہے؟ ارے خطیبوں کے پاس سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنا وقت مسجدوں میں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی عذر ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے؟ مسلمان ہو، مسلمان کا بچہ ہو اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو اور اسے نماز پڑھنا نہ آتا ہو، ایک کیا چیز رہ گئی ہے؟ انسان جب سجدہ کرتا ہے، نماز کے اندر سجدہ اللہ رب عالمین کو سجدہ سے زیادہ کوئی پسند چیز نہیں ہے۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے
اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل قرب حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، وہ آیت میں نہیں پڑھتا ہوں اس وجہ سے کہ سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا، لیکن قرآن کریم میں یہ ہے سجدہ کرو اور رب کے قریب پہنچ جاؤ۔ سورہ علق کے اندر یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ انسان سجدہ کرنے سے رب کے قریب ہوتا ہے، رب کے مقام و مرتبہ کو پا لیتا ہے، پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یہی ایک سجدہ ہے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ کے درمیان لڑائی تھی، واقعہ یاد ہے آپ کو، ایک جملہ آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں کہ سجدے کی اہمیت کس انداز سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس کھڑے ہیں، دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخی جملہ ہے، اللہ کے نبی نے پوری زندگی 63 سالہ زندگی میں ایسا جملہ ارشاد نہیں فرمایا جو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد فی الارض ابدا۔ اے رب کائنات، اے رب العالمین، یہ کل میرے پاس جو پونجی تھی، یہ سرمایہ تھا 313، میں آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ہوں، اگر آج میدان بدر کے اندر یہ ہلاک ہو گئے تو تجھے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا، تجھے کوئی زمین پر اپنا پیشانی تیرے سامنے رگڑنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کل سرمایہ، کل پونجی میرے پاس یہی تھی جو آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ہوں۔ یہ فضیلت، یہ مقام سجدہ کرنے والوں کی ہے، اس لیے عہد کیجئے اور پختہ ارادہ کیجئے کہ آنے والی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیجئے گا، نماز پڑھیے گا، آپ کی زندگی میں سکون ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھیے گا، بے نمازی کا انجام ہم نے بتا دیا۔ انسان کے مقام مرتبہ کے لیے، انسان کے ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے انسان باتوں کو سنے، غور سے سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ انسان زندگی میں آیا ہے تو کچھ کر کر کے جائے، انسان زندگی میں آیا ہے کچھ لے کر کے جائے، ورنہ تو آئے ہیں نہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، نہ نماز کا طریقہ ہے، نہ کچھ یاد ہے، بس یوں ہی مسلمان ہے۔ جب ایک وقت آئے گا آپ کا جنازہ پڑھ کر کے آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، آپ کو حوالے کر دیا جائے گا، پھر سوائے افسوس کے، سوائے پچھتانے کے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ یہ عہد کریں، آج پورے مجمع سے میں کہتا یہ ہوں، آپ آج کے بعد اپنے مسجد کے اماموں سے جا کر کے سیکھیے۔ اگر آپ کو نماز نہیں آتا ہے، اگر آپ کو التحیات یاد نہیں ہے، اگر درود پاک یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، سورہ یاد نہیں ہے، جائیے اماموں کو وقت دیجیے، آپ کو سکھانے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ مسجد میں امام اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ صرف ایک جمعہ کا نماز پڑھائے، صرف بچوں کو پڑھائے؟ آپ بھی پڑھیے، آپ بھی سیکھیے، آپ کو پڑھنے سے، آپ کو سکھانے سے کوئی منع نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے لیے تو آسانی کا ذریعہ ہے، ہر مسجد میں امام ہوتا ہے، ہر مسجد میں حافظ آپ رکھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی ان سے جوڑیے، اپنا تعلق علماء سے جوڑیے، اپنا رابطہ ان سے جوڑیے، پھر زندگی میں خوشگواری کیسے نہیں آتی ہے، پھر معاشرے میں بدلاؤ کیسے نہیں آ سکتا ہے، پھر معاشرے میں کامیابی کیسے نہیں آ سکتی ہے، پھر گھر میں برکتیں کیسے نہیں آ سکتی ہے، پھر گھر کا ماحول اچھا کیسے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر چیز ہوگا جب سیکھیں گے۔ اور اگر آخری بات یہ ہے، اگر آپ کو کسی طریقے سے کوئی مسئلے کا درکار ہو، آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے بھی پوچھئے۔ پوچھنے میں شرم کیا بات ہے، پوچھنے میں عار کیا بات ہے؟ انسان سیکھنے آیا ہے، انسان سیکھتا ہے۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تجھے علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھ لو۔ پوچھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ مسائل بے شمار ہوتا ہے، انسان کو ہر ایک چیز کو بیان کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، اس لیے جس لائن سے بھی آپ کو مسئلے کا درکار ہو، اگر آپ کاروبار ہے یہ چیز
چیز آپ کے لیے حلال ہے حرام ہے کیا ہے آپ ضرور اس سلسلے میں پوچھ لیجئے. پاکی ناپاکی ہے تمام چیزوں کو پوچھ کر کے مسائل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو آپ کے لیے دنیا آخرت آپ کے لیے بہتر ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.